آیا ہر ولی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات پر بے حد و بے حساب حمد و سلام۔ الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کا موضوع شان صحابہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر متعدد بار صحابہ کرام کا ذکر فرمایا۔ سورہ مجادلہ کی آیت کا حصہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جو مومن ان میں سے کسی کی بھی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ حدیث مبارکہ مشکاہ شریف میں موجود ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو کوئی بھی ان میں سے جس صحابی کی بھی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ آج انشاءاللہ دو باتیں عرض کروں گا، ایک تو صحابی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور دوسرا ہدایت کیا ہے۔ صحابی وہ مسلمان مومن جس نے محبوب علیہ السلام کی ایک جھلک زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں، اور پھر اس کا خاتمہ یعنی اس کا انتقال، اس کی موت بھی ایمان کی حالت پر ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کا معنی سمجھ آ گیا کہ وہ مومن مسلمان جس نے ایمان کی حالت میں محبوب علیہ السلام کی ایک جھلک، ایک مرتبہ دور سے ہی زیارت کر لی۔ جیسے میں آپ کی دور سے، بعض قریب بیٹھے ہیں بعض دور بیٹھے ہیں، جو دور بیٹھے ہیں میری آنکھوں کی رینج کے اندر ہیں تو ان کی میں زیارت کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح ایمان کی حالت میں جس مومن نے محبوب علیہ السلام کی زیارت کی اور ایمان کی حالت پر ہی مرے، اگر زیارت کے بعد کوئی مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، ایمان سے خارج ہو گیا تو مر گیا، تو وہ صحابی نہیں، کہ ایمان کی حالت پر مرنا بھی شرط ہے۔ یعنی صحابی کے لیے کیا شرط ہے؟ نمبر 1 ایمان کی حالت۔ ایمان کی حالت میں دوسری شرط کیا ہے؟ سرکار کی زیارت۔
شرط کیا ہے؟ ایمان کی حالت پر موت، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان۔ جس بندے میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی وہ صحابی ہوگا، اگر ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو وہ صحابی نہیں۔ مثلا ایمان تو ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ایمان پر بھی مریں تب بھی ہم صحابی نہیں۔ اگر ہم خواب کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو یہ خوش قسمتی ہے، لیکن درجہ صحابیت نہیں ملے گا۔ سرکار کی نظر خاص ہے اس بندہ مومن پر، جس کو سرکار خواب میں زیارت کروا دیں، یہ خوش بختی ہے اور ایمان پر مرنے کی علامت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بندہ خواب کے اندر بھی زیارت کر لے تو اس کا ایمان سلامت رہے، خاتمہ بالخیر کی بشارت ہے۔ یعنی نہ محبوب علیہ السلام کو جاگتے ہوئے ایمان کی حالت میں اور بعد میں خاتمہ ایمان پر ہو، اس آدمی کو صحابی اور اس عورت کو صحابیہ کہتے ہیں۔ یہ تو ہے صحابی کا معنی۔ جو حدیث مبارکہ ہے، محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا اصحابی کالنجوم، اب اصحابی یہاں پر محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے تمام صحابہ، ایک صحابی کی بات نہیں کی سرکار نے۔ اصحاب جمع ہے صاحب کی، اور صاحب سے ہوتا ہے صحابی۔ صاحب سے اگر ایک کی بات ہوتی تو سرکار فرماتے صحابی، سرکار نے سب کی بات فرمائی، مطلق اور جمع کا صیغہ استعمال کیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے شکوک و شبہات پیدا نہ ہو۔ اصحابی یعنی میرے تمام صحابہ، جتنے بھی ایمان پر ہو کر جنہوں نے میری زیارت کی ہے اور اس کے بعد جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ ستاروں کی مانند ہے۔ کس طرح ہے؟ ستاروں کی طرح۔ تو یہ ستارے جو ہیں ان کا ذکر سرکار نے کیوں فرمایا؟ ستاروں کی مانند کیوں کہا؟ اس لیے کہ ستاروں کا بھی بڑا عمل دخل ہے اللہ رب العالمین کی کائنات میں، اور یہ اللہ رب العالمین کا بڑا شاہکار ہے ستارے۔ قرآن کریم کے اندر بھی ان کا ذکر آیا ہے، اور پہلے لوگ جو تھے رات کو جب سفر کرتے تھے، دریا کا سفر ہو یا جنگل کا سفر ہوتا تھا، اس وقت یہ سڑکیں تھوڑی ہوتی تھی۔ پہلے جو لوگ تھے زمین پر، سڑکیں تو اب بنی ہیں، یہ تو کوئی تقریباً کوئی 100 سال ہوا ہے، تقریباً یا 150 سال لگا لیں اندازہ کہ سڑکیں راستے پکے بننے شروع ہوئے۔ اس وقت جنگل ہوتے تھے تو جنگل میں سے راستے ہوتے تھے اور وہ خود راستے تلاش کرتے تھے لوگ۔ تو ستاروں کا یہ علم ہوتا تھا لوگوں کے پاس کہ ستاروں کو دیکھ کر رات کو وہ سمتیں معلوم کرتے تھے کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے۔ یہ ستارے جو ہے مشرق کی طرف ہوتے ہیں، یہ مغرب کی طرف ہوتے ہیں۔ آسمان میں جب رات کو جو سفر کرتے تھے لوگ، وہ دریاؤں میں، سمندروں میں اور جنگلوں میں جب سفر کرتے تھے تو پھر راستہ تلاش کرنے کے لیے ستاروں کی مدد حاصل کرتے تھے۔ ستاروں کی مدد سے، ستاروں کی چال کی مدد سے وہ کیا راستہ تلاش کرتے تھے، اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے راستے ڈھونڈتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے صحابہ
ستاروں کی مانند ہیں، یعنی یہ وہ ہیں کہ جن سے تم لوگ اپنی اصل منزل کی طرف جا سکتے ہو۔ یعنی محبوب نے فرمایا اصحابی کالنجومی بأیہم، جو کوئی بھی کسی صحابی کی اقتدیتم، تم میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی بھی صحابی کی اقتدا کر لے گا، اتباع کر لے گا، ان کے پیچھے چل پڑے گا، ان کی بتائی ہوئی جو روشنی ہے، ان کا بتایا ہوا جو راستہ ہے اس پر چل پڑے گا، وہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تو ان میں سے کسی کی بھی تم اتباع کر لو گے، اقتدا کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب آ جاتے ہیں ہدایت پر۔ ہدایت کیا چیز؟ ہدایت کا معنی ہوتا ہے، علماء نے جو لکھا ہے کہ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ کتنے معنی؟ ساتھ ساتھ بات بھی کیا کریں نا، تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ جب بندہ زبان سے بولتا ہے نا تو یہ دماغ کے اندر اور دل کے اندر نقش ہو جاتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اساتذہ جو حفظ کرنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اونچی آواز سے پڑھیں۔ کیوں؟ وہ جب اونچی آواز سے سنتے ہیں، یہ قوت سماعت کے ذریعے دل کے اندر اور دماغ کے اندر وہ الفاظ نقش ہو جاتے ہیں۔ تاثیر ہے نا زبان کی، اللہ نے زبان کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے نا، تو بولا کریں ساتھ میں۔ تو اس سے ایک تو آپ کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں بھی ملیں گی، اور پھر وہ سبق بھی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہ دیکھیں یہ ہم یہاں پہ جو مسجد میں آتے ہیں، یہاں پہ آنے کا مقصد تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہم کوئی دین کا علم حاصل کر لیں، کوئی دین کا سبق ہمیں مل جائے، کوئی دین کا مسئلہ ہمیں سمجھ آ جائے، قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہمیں کوئی سمجھ آ جائے۔ تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ الحمدللہ کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ لوگوں کو کچھ پلے پڑ جائے، آپ کے آنے کا جو پنجابی میں کہتے ہیں نا مول پڑ جائے، آپ کے آنے کا کوئی فائدہ ہو، آپ کو مقصد پورا ہو جائے۔ تو میرے دوستو، ہدایت کا معنی علماء نے لکھا ہے، ایک تو ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ بتانا، راستہ بتانا۔ مثلا مثال کے طور پہ کوئی بندہ مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ جی میں داتا صاحب جانا چاہتا ہوں، یہاں پہ مسجد میں آ جاتا ہے میرے پاس، تو میں کہتا ہوں بھائی یہ سامنے 25 سٹاپ ہے، یہاں پہ جاؤ، یہاں سے رکشے ویگنیں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ آوازیں لگائیں گے رکشے والے آگے، داتا صاحب دربار ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ جانا، وہ آپ کو دربار کے پاس جا کے اتارے گا، سامنے دربار ہوگا۔ یہ ہے راستہ بتانا۔ کیا ہے؟ راستہ بتانا۔ ایک کوئی بندہ بڑا خاص آ جاتا ہے میرے پاس، کوئی بزرگ آ جاتا ہے بڑی دور سے، چلو پنڈی سے لگا لیں، اسلام آباد سے کوئی آیا، کوئی بہت متبرک بزرگ ہیں اور بہت ایجڈ ہیں اور میرے بڑے محترم ہیں، بزرگ ہیں، اساتذہ میں سے لگا لیں کوئی استاد آ گیا، کہتے ہیں بھئی میں بڑا عرصہ ہو گیا ہے میں کبھی داتا صاحب نہیں گیا، تو مجھے آپ رہنمائی فرمائیں کہ داتا صاحب کہاں ہیں دربار۔ تو میں کہتا ہوں سرکار میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، میں موٹر سائیکل ہے میرے پاس، میں موٹر سائیکل پہ بٹھاتا ہوں اور بٹھا کے داتا سرکار کی دربار پہ جا کے عرض کرتا ہوں کہ سرکار یہ داتا صاحب کا دربار ہے۔ یہ ہے منزل پہ پہنچانا۔ ایک معنی ہے راستہ بتانا، وہ بھی مثال میں نے عرض کر دی کہ یہاں سے میں بتا دوں کسی کو کہ بھی یہاں پہ جاؤ اور ایسے کرو اور وہاں پہ پہنچ جاؤ گے، وہ منزل پہ پہنچ گیا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ منزل پہ لے جانا، پہنچانا، یعنی محبوب علیہ السلام نے جو
بارے میں بیان فرمایا تو وہ دونوں کام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جس وقت آپ حیات تھے اس وقت بعض اوقات کوئی جو اجمی لوگ آپ کے پاس آتے تھے صحابہ کرام کے پاس تو پوچھتے تھے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بتا دیں۔ تو بعض صحابی جو تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کو ساتھ لے کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے، منزل پر پہنچا دیتے تھے، اور بعض جو دور دراز ہوتے تھے تو وہ راستہ بتا دیتے تھے کہ بھی ایسا ہے کہ یہ فلاں جو راستہ ہے وہ سرکار کے گھر کی طرف جاتا ہے، مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کام جو کرتا ہے اس کو ہادی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہادی۔ تو محبوب علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان فرما دیا کہ صحابہ جو ہیں یہ منزل پر پہنچانے والے بھی ہیں اور منزل کا راستہ بتانے والے بھی ہیں۔ اب ان کے جتنے بھی اقوال ہمارے پاس موجود ہیں جن کو اصطلاح حدیث میں آثار حدیث بھی کہا جاتا ہے، آثار حدیث جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، اسی اصطلاح کو۔ آثار حدیث تو یعنی صحابہ کرام کا جو قول ہے محبوب علیہ السلام کی حدیث کے بعد صحابہ کرام کے قول کو بھی حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے علم حدیث کے اندر۔ جو لوگ یہ علم تھوڑا بہت جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ بہرحال صحابہ کرام کی جو زندگی تھی وہ محبوب علیہ السلام کی سنت پر تھی، تو محبوب نے اس لیے فرمایا کہ یہ میرے صحابہ جو ہیں ان کی اقتداء تم کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ بعض صحابہ تمہیں منزل پر پہنچا دیں گے اور بعض صحابہ تمہیں منزل کا راستہ بتا دیں گے، اور صحابہ کرام جب نہ ہوں گے تو ان کے اقوال تمہیں منزل کی طرف راہ بتانے والے ہوں گے۔ ان کے اقوال، ان کی باتیں وہ ہوں گی کہ جو تمہیں منزل تک پہنچا دیں گی۔ تو آج کے دور میں صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی جو سیرت ہے، ان کی جو زندگیاں ہیں، محبوب علیہ السلام کی صداقت پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی صداقت کا دامن نہیں چھوڑا اور محبوب علیہ السلام کی کسی بھی سنت کا دامن نہیں چھوڑا، اس لیے وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ اور صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی